لیکن یاد رکھو کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، یعنی جو آدمی کفر پہ مر گیا، موت کفر پہ آئی، اب اس کے لیے کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، کوئی شفاعت، کچھ بھی نہیں کہا۔ نہ ہی اس کا وہاں کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی خیر خواہ ہوگا، اور نہ ہی ان کی کوئی سفارش کر سکے، کیونکہ جو بت ہے وہ تو ویسے بھی بت ہے، اور ان کے علاوہ بھی اگر کسی غیر اللہ کوئی ان نے عبادت کی تھی وہ بھی انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ ہماری عبادت کرو۔ البتہ جو مومن ہے، جس کی موت ایمان پہ آئی ہے، اس کو سب چیزیں فائدہ دیں گی، رشتہ داری بھی فائدہ دے گی، اس کو شفاعت بھی فائدہ دے گی۔ صحیح قرآن کی آیت میں ہے کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے بچے، میرا خاندان، اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بچے بھی جنت میں ہیں لیکن وہ تیرے مقام پہ نہیں پہنچے ہیں، تیرا درجہ اونچا ہے۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو دنیا میں عمل کیا ہے تو اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا تھا، اور آج اگر جنت میں اولاد ہی نہ ملے تو میرے لیے کیا خوشی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے برابر کر دیں گے۔ وما علتناہم من اعمالہم من شیء، یہ نہیں کہ ان کے والدین کے اعمال گھٹا کے ان کو نیچے کر دیں گے، ان کو اونچا کر دیں گے، چاہے یہ ان اعمال کو پہنچیں یا ان اعمال کو نہ پہنچیں۔ تو مومن کے لیے تو قرابت بھی ہوگی، رشتہ داری بھی ہوگی، مومن کے لیے تو انبیاء کی شفاعت بھی ہوگی، اولیاء اللہ کی شفاعت بھی ہوگی، اللہ کے قرآن کی صورتوں کی شفاعت بھی ہوگی، عباد صالحین کی بھی شفاعت، مومنوں کے لیے تو سارا کچھ ہوگا، لیکن کافروں کے لیے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اب اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ میری عبادت کرو، نمازیں قائم کرو، تو اب اللہ کے مقام عظمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور اس پانی سے پھر تمہارے لیے اللہ نے رزق پیدا کیا، پھل زمینوں میں نکالے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ نے تیرے لیے کشتیاں مسخر کر دی ہیں کہ تم دریاؤں میں کشتیوں پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ تبارک و تعالی نے نہریں تابع کر دی ہیں کہ تم زمینیں کھود کے نہریں بناتے ہو، مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات اور دن تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دیا جو تم نے اللہ سے مانگا ہے، چاہے وہ حال میں ہو یا قال میں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم چاہے لاکھ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، انسان بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں وَعَدَّ تَعَالَى نِعَمَهُ وَلَا خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں بِأَنْ خَلَقَ لَهُمُ السَّمَاوَاتَ سَقْفًا مَحْفُوظًا،
کہ کیسے اللہ نے تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے کہ آج تک اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی سراخ نہیں ہے، کسی مرمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا میں چھتیں ڈالتے ہو سیمنٹ لوہے ڈال کے، 100 سال کے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کیسے سقف بنایا؟ جعلنا السماء سقفا محفوظا والارض فراشا، اور اللہ نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به ازواجا من نبات شتى، اللہ نے آسمان، پانی کبھی آسمانوں سے بھی اترتا، یاد رکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کیا پانی جو ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے؟ سائنسدان تو کہتے ہیں بھی نہیں، پانی بادلوں سے اترتا ہے، آسمانوں کا پانی سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اب علماء کرام نے، مفسرین نے، یاد رکھیں اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہو اس پر سما کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی تمہارے گھر کی چھت ہے سما البیت، اس کو بھی سما کہہ سکتے، تو بادلوں کو بھی آسمان کہہ دیا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دوسری بات جو ہے، جو محققین علماء نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت یہ ہے، یہ تو آسمان کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں، یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں نیل کو ہوا ہے روشنی کی وجہ سے، ورنہ آسمان تو کوئی نہیں۔ لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت میں یہ ہے کہ آسمان ہیں، برحق ہیں اور ساتھ ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تا در تا، اور ایسے ہیں جیسے قبہ ہوتا ہے ہر چیز پر چھایا ہوا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے، اتنی مدت گزر گئی، ہزاروں سے، ہر طرح من فتون، کوئی شک، کوئی اس میں شکوک، کوئی اس کے اندر سوراخ پڑا ہے آسمانوں میں۔ یہ جو کہتے ہیں نا آوازون میں سوراخ ہو رہا ہے، وہ تو نیچے ہوتا ہے، اس کا آسمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح جیسے 7 آسمان برحق ہیں، کرسی بھی برحق ہے، عرش بھی برحق۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اب اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر اللہ نے آسمانوں میں دروازے بھی ہیں، اور آسمانوں کے اندر عرش کے نیچے دریا بھی ہے، اور جتنا پانی اللہ چاہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اتنی مقدار سے اترتا ہے۔ صرف ایک موقع پر جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، انا لما طغى الماء، پانی حد سے نکل گیا، یعنی فرشتوں کے قابو سے بھی نکل گیا۔ وفتحنا ابواب السماء، آسمان کے ہم نے دروازے کھول دیے، زمینوں کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کا اور زمین کا پانی اکٹھے ہو گیا اور طوفان نوح بنا۔ فرمایا کہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں کشتی پہ سوار کرا کے نجات دے دی، ورنہ تو کوئی بھی نہیں بچا جو اس وقت موجود تھا۔ تو اس لیے ہمیں اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے آسمانوں سے پانی برستا ہے، کبھی کبھی اللہ بادلوں سے بھی پانی برساتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتی ہیں، وہ ذرات کو لے کے اوپر جاتی ہیں، پھر بادل بنتے ہیں۔ جب بادل بن جاتے ہیں تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب فلاں جگہ جاؤ، فرشتے ان کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، وہاں لے جاتے ہیں جہاں زمینیں مردہ پڑی ہیں، تو اللہ کے حکم سے پھر وہاں پانی برستا ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، آسمان سے بھی برستا ہے اور بادلوں سے بھی برستا ہے۔ تم نہ آسمانوں سے برسا سکتے ہو نہ بادلوں سے برسا سکتے ہو۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اللہ تمہارے لیے کتنی پھل پیدا کرتے ہیں، کتنی کھیتیاں، ان کے رنگ بھی الگ ہیں، شکل بھی الگ ہے، اور ان کا طعم بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، اور منافع بھی الگ ہیں۔ وسخر الفلک بأن جعلها طافیۃ علی تیار ماء البحر، اللہ نے مسخر کر دیا ہے، دیکھو کشتی کیسے پانی کے اوپر چل رہی ہے، تجری علیہ بامر اللہ تعالی۔ وسخر البحر، اللہ نے دریا کو بھی مسخر کر دیا، ورنہ چاہے دریا غرق کر دی کشتی کو، پھر تم کیا کرو گے؟
لِحَمْلِهَا لِيَقْضَى الْمُسَافِرُونَ بِهَا مِنْ إِقْلِيمٍ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ آخر، تاکہ ایک ملک سے وہ دوسرے ملک سے جا سکیں، لِجَلْبِ مَا هُنَا إِلَىٰ هُنَاكَ، یہاں کا مال وہاں لے جائیں، وہاں کا مال یہاں لے آئیں، وَمَا هُنَاكَ إِلَىٰ هُنَا وَسَخَّرَ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے نہریں پیدا کی، تشق الارض من قطر الى قطر، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ نہریں کھودتے ہو، بناتے ہو، رزقا للعباد من شرب وسقٍ، اللہ نے وہ ذریعہ بنایا بندوں کے رزق کا، پینے کے لیے بھی اور پلانے کے لیے بھی، وغیر ذالک من انواع المنافع، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی اس کے اندر منافع رکھے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے آسمان، سورج اور چاند یعنی یسیران چل رہے ہیں، لا یفتران لیلا ولا نہارا، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ بھی آج ہم تھک گئے آج نہیں چلتے، نہیں، اللہ کا حکم ہے چل رہے ہیں، ہزاروں سال سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زمین کے لیے قرار ہے، سورج اور چاند جو ہیں وہ چلتے ہیں اور ان کی منازل ہیں، ان کے مدارج ہیں، ان کے بروج ہیں۔ فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بامرہ، سب اسی کے حکم سے یہ تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، والشمس والقمر یتعاقبان واللیل والنہار یتعارضان، سورج چاند ایک دوسرے کے پیچھے ہیں اور رات دن جو ہے وہ آپس میں متعارض ہیں، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگا تو دن نہیں ہوگا۔ وَتَارَةً يَأْخُذُ هَٰذَا مِنْ هَٰذَا فَيَطُولُ، کبھی اللہ دن کو رات میں داخل کر دیتی ہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی رات میں سے دن کو داخل کر دیتی ہیں تو دن لمبا ہو جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی هَيَّأَ لَكُمْ، اللہ نے ہر چیز تمہارے بنائی، زمین ہے، کھیتیاں ہیں، ثمار ہیں، پھل ہیں، انواع ہیں، فی جمیع احوالکم حسن بحالکم وقالکم، جو تمہیں چاہیے سب چیزیں اللہ نے نعمتیں تیرے لیے پیدا کر دی ہیں۔ وقال بعض من کل ما سألتموه وما لم تسألوه، جو تم نے مانگا یا جو نہیں بھی مانگا وہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ وقال بعض آتاکم من کل ما سألتموه وما لم تسألوه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، يخبر تعالیٰ عن اجر العباد امتداد النعم فضلا القیام شکریہ، اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرے بندے تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو۔ کما قال طلق ابن حبیب رحمہ اللہ ان حق اللہ اسکل من ان یقوم به العباد، اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت طلق ابن حبیب، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق جو ہے وہ بہت بھاری ہے۔ وَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ يُحْصِيهَا الْعِبَادُ، اور اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں بندے پر کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنْ أَصْبَحُوا تَائِبِينَ وَأَمْسُوا تَائِبِينَ، لیکن افضل یہی ہے کہ صبح ہو تب بھی توبہ کرو، استغفار کرو، شام ہو تب بھی استغفار کرو تاکہ کوتاہیوں کا مداوع ہو سکے۔ وفی صحیح البخاری قال یقول اللہم لک الحمد غیر مکفن ولا مودع ولا مستغن عن ربنا، یا اللہ تیرے لیے شکر ہے اور ہم تیرے شکر پورا بھی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ آخری ہے اور نہ ہم تیری رحمتوں سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ وقال حافظ بکر بزار فی مسندی حدثنا اسماعیل بن الحارث حدثنا داؤد بن المحبر قال حدثنا صالح المری عن جابر بن زید العبدی عن انس بن مالک یخرج لابن آدم یوم القیامت ثلاثۃ عناوین، قیامت والے دن ہر بندے کے لیے 3 رجسٹر ہوں گے۔ دیوان فی العمل الصالح،
ایک رجسٹر ہوگا جس میں اس کے اچھے اعمال لکھے ہوں گے، وَدِیوَانٌ فِیہ ذُنُوبُهُ، اور ایک دفتر ایسا ہوگا جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے، وَدِیوَانٌ فِیہ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور ایک میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَصْغَرِ نِعَمِهِ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي دِيوَانِ النِّعَمِ خُذِي ثَمَنَكِ مِنْ عَمَلِ الصَّالِحِ وَتَسْتَوْ، اب اللہ حکم دیں گے نعمتوں کو کہ تم اس کے اعمال صالحہ سے لے لو، اب وہ سارے عمل گئے، سمت نامت بولو عزت کا مستو فیض والنعم، اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا سوا گناہوں کے، فیضا يرحمه قال یا عبدی قد ضاعفت لك حسناتک، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیوں ڈرتا ہے، میں نے تیری نیکیوں کو کئی گنا کر دیا ہے اور تیرے گناہوں سے صرف نظر فرما دی ہے، وَوَهَبْتُ لَكَ نِعَمِي، اپنی نعمتیں تمہیں ویسے دے دی ہیں، غریب قال یا رب کیف اشکرک وشکری لک نعمتا منک علی، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا شکر کا، تو حضرت داؤد نے کہا کہ یا اللہ میں تیرا شکر کیسے کروں، یہ شکر کرنے کی توفیق جو تو نے دی ہے یہ تو تیری احسان ہے نا، پھر اس کا شکر کروں، تو شکر تو کر، تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، تم نے اب شکر کیا ہے، کہ آدمی اپنے اعتراف کرے یا اللہ ہم تیرا شکر کر ہی نہیں سکتے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ وقال الامام الشافعی الحمد للہ الذی لا یعدی شکر نعمت من نعمت الا بنعمت حادثۃ تجب علی مؤدیہا شکرہ بہا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی نعمت کا شکر نہیں کر سکتے مگر اور نعمت مل جاتی ہے، وہ نعمت سبب بن جاتی ہے شکر کرنے کا، لو کل جارۃ منی لہا لغۃ تصنع علیک ما اولیت من نصر لکان ما زاد شکری شکرت بھی الیک ابلغ فی الاحسان والمنن، ہم شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا ہر عضو زبان بن جائے اور سب کی لغتیں اللہ کو، پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، اور تیری شکر اور نعمتوں کو کوئی گن بھی نہیں سکتا ہے۔